حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ احرام وغیرہ کے مسائل آپ نے سماعت کیے۔ اب حاجی کے لیے وہ وقت آیا ہے کہ گھر سے حج بیت اللہ کی نیت سے وہ روانہ ہو رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب آپ کا گھر سے نکلنے کا وقت ہو جائے اور مکروہ وقت نہ ہو تو احرام کے انہی کپڑوں میں جسے پہن کر آپ کو سفر کرنا ہے، گھر پر 4 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ اس کی ترتیب یہ ہے، پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ کافرون پڑھیں، دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، تیسری میں سورہ فلق پڑھیں اور چوتھی میں سورہ ناس پڑھیں۔ یہ نماز سفر ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ رکعتیں واپس آنے تک آپ کے گھر اور اہل و مال کی نگہبانی اور حفاظت کریں گی۔ یہ نماز آپ جب بھی سفر کریں، کوئی بھی سفر کے لیے روانہ ہوں، اس وقت سفر کے کپڑے میں آپ اسے ادا کریں۔ سمجھدار بچے اور پاک عورتیں بھی یہ نماز ادا کریں۔ نماز سفر ادا کرنے کے بعد آپ اپنے سب عزیزوں دوستوں سے ملاقات کریں، ان سے اپنے قصور معاف کروائیں، سب سے دعا کرائیں کہ برکت حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کی دعا قبول ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، لہذا حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام دوست و احباب سے دعا کی درخواست کرے، اور وہ لوگ جو حاجی یا کسی کو رخصت کریں انہیں بھی چاہیے کہ حجاج کرام کے سفر میں آسانی کے لیے ان کے اس حج بیت اللہ کی مقبولیت کی اور آسانی کے ساتھ یہ ارکان ادا ہو جائیں، اس طرح کی دعا حاجی کے لیے ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی آپ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا صرف حج کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جب بھی آپ اپنے گھروں سے نکلیں، چاہے کسی سفر کے لیے یا نماز کے لیے یا مدرسے کے لیے یا اسکول یا کالج کے لیے یا مارکیٹ کے لیے، کسی بھی ارادے سے جب آپ گھر سے باہر قدم رکھیں تو حدیث پاک میں ہمیں یہ دعا ارشاد فرمائی گئی کہ بندہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ جب بندہ یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ممبئی اور مہاراشٹر کے اندر یہ نیوز بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ بچے کڈنیپ ہو رہے ہیں، لوگ بچوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جب یہ ماحول چلا تھا تو میں نے یہ دعا بتائی تھی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھائیں، جب بچہ یہ دعا پڑھ کے نکلے گا تو انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا پائے گا، کوئی اسے تکلیف نہیں پہنچا پائے گا۔ تو یہ بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ جو دعا ہے بچوں کو یاد کرائیں، اور جب بچہ گھر سے نکلے تو اسے آیت الکرسی بھی یاد کرائیں۔ اگر اسے یاد نہیں ہے تو آپ آیت الکرسی پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں، اس کے بعد بچے کو اسکول بھیجیں، مدرسہ بھیجیں، کالج بھیجیں یا کسی بھی کام کے لیے آپ بھیج رہے ہیں۔ تو جب اس اہتمام کے ساتھ جو حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا اس کے ساتھ آپ بچے کو رخصت کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بچے کا بال بھی بیکار نہیں کر پائے گا۔ رخصت ہونے کے بعد، گھر سے نکلنے کے بعد حاجی کو چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد سے رخصت ہوں، یعنی اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو محلے کی مسجد میں جائے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرے،
اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی کسی بھی سفر کے لیے نکلے تو اپنی مسجد سے نکلنا چاہیے، اور جب سفر سے لوٹیں تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے مسجد میں حاضر ہوں، 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر گھر میں داخل ہوں۔ تو جانے سے پہلے بھی مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھیں، اور آنے کے بعد بھی مسجد میں 2 رکعت نماز تحیت المسجد کی نیت سے اور شکرانے کی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم عبادت ہمیں عطا فرمائی، اور اس عظیم عبادت کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اس کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ صدقہ کریں۔ یہ بھی صرف حج کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، آپ جب اپنے کام کے لیے نکلیں، جاب کے لیے نکلیں، بزنس یا تجارت کے لیے نکلیں، کسی بھی کام کے لیے گھر سے نکلیں تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے گھر میں پہلے صدقہ دیں، یعنی صدقہ اکٹھا کر لیں۔ یا تو گھر میں آپ جمع نہیں کر سکتے تو باہر نکلتے ہی پہلے کسی غریب کو دے دیں، 10 روپیہ 20 روپیہ آپ کسی غریب کو صدقہ کریں۔ یا یہ آپ جو ہے طریقہ اپنا لیں کہ گھر کے اندر ایک باکس بنا لیں اور اس کے اندر جو ہے روز کے 10-20 روپے آپ جمع کریں، پورے مہینے کے وہ جب صدقہ کے پیسے جمع ہو جائیں تو کسی غریب کو دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، کسی مسکین اور یتیم کو جو مستحق ہے اس کو آپ دے دیں۔ تو یہ صدقہ دینا یہ آپ کی حفاظت کرے گا، صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو حاجی کو بھی چاہیے کہ پہلے کچھ صدقہ کر دیں۔ جب سواری پر سوار ہوں تو 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، 3 مرتبہ الحمدللہ کہیں، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اور پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد ایک بار یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعائے سفر ہے، قرآن پاک میں ہمیں ارشاد فرمائی گئی۔ تو اس دعا کو بھی جب بھی آپ گاڑی یا 4 ویلر میں، موٹر سائیکل پر یا ٹرین میں یا فلائٹ میں کہیں بھی سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تمام آفات و بلیات سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں اہتمام کرنا ہے جو حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر آپ پہلے بورڈنگ کارڈ حاصل کریں، امیگریشن اور کسٹم کی ضروری کارروائی سے فارغ ہو جائیں۔ جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب آپ کی فلائٹ روانہ ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے تو اس وقت اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز بنیت احرام پڑھیں۔ ایئرپورٹ پر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ چونکہ یہ نماز نفل ہے اس لیے مکروہ وقت میں اسے ادا نہ کریں۔ تو مکروہ وقت میں یعنی 3 مکروہ اوقات ہیں، طلوع آفتاب سے لے کر یہ طلوع فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک 20 منٹ کا وقت ہے، زوال آفتاب کے وقت کا یہ 35 سے 40 منٹ کا وقت ہوتا ہے دوپہر سے پہلے، اور عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد سے غروب آفتاب تک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عصر کے بعد کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مرد یہ نماز ادا کرتے وقت اپنا سر احرام کی چادر سے ڈھانک لیں، سلام پھیرتے ہی چادر سر سے اتار دیں۔ یہ نماز عورتیں بھی اسی طرح ادا کریں، مگر اس بات کا خیال رہے کہ جسم کے تمام اعضاء سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدموں کے برابر ڈھکے ہوں، بے پردگی نہ ہو۔ عورتیں اپنا سر نہ کھولیں۔ اکثر عورتیں بہت ہی باریک دوپٹہ پہنتی ہیں کہ جس سے بالوں کی سیاہی بال سے نظر آتی ہے، یا چوٹی اتنی لمبی ہوتی ہے کہ دوپٹے کے باہر لٹکتی ہے۔ یہ سخت ممنوع اور ناجائز ہے۔ عورتوں کے بال کا بھی پردہ ہے، انہیں اپنے بال چھپانا بھی فرض ہے۔ اس حالت میں نماز ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ جو ہے بے پردگی کے عالم میں نماز ادا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں وہ عورتیں جو حیض و نفاس کی حالت میں ہیں وہ یہ نماز ادا نہ کریں۔ نابالغ بچے جو سمجھدار ہیں وہ بھی نماز ادا کریں گے۔ ایئرپورٹ پر یہ نماز ادا کرنے کا مناسب انتظام ہوتا ہے، ہر ایئرپورٹ پر یہ انتظام ہوتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے مسجد بنی رہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہاں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، چاہے حج کے لیے جا رہے ہیں یا کسی اور سفر کے لیے آپ ایئرپورٹ جائیں، تب بھی آپ جو ہے اس مسجد کے اندر ضرور نماز ادا کریں تاکہ وہ مسجدیں آباد رہیں۔ اگر ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو وہ مسجدیں بند کر دی جائیں گی، اس لیے ان مسجدوں کو آباد رکھنا یہ بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ تو کسی بھی سفر کے لیے روانہ ہوں تو ایئرپورٹ پر جو مسجد کے لیے خاص
جگہ بنائی گئی اس جگہ پر جا کر ضرور نماز ادا کریں۔ اگر فرض نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کریں، اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے، نماز آپ پڑھ چکے ہیں، تب بھی آپ وہاں جا کر نفل نماز ہی ادا کر لیں، اپنی قضا نماز ہی ادا کر لیں، تاکہ وہ مسجد کی جو جگہ بنائی گئی ہے وہ آباد رہے۔ آباد رہے گی تو ان کو ایئرپورٹ کے جو ذمہ داران ہیں، جو ایئرپورٹ کا عملہ ہے، اس کو بھی پتہ چلے گا کہ ہاں یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھنے چاہے گا تو ایک دن آئے گا کہ اس کو جو ہے وہ بند کر دیں گے کہ کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو کیوں اس جگہ کو یوں ہی جو ہے فضول میں رکھا جائے۔ تو اس لیے اس جگہ کو ضرور نماز پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد حج یا عمرہ کی آپ کو نیت کرنی ہے، اس میں کچھ تفصیل ہے، چونکہ حج کی 3 قسمیں، اب نیت آپ کو اسی مناسبت سے کرنی ہے۔ آپ کون سا حج کر رہے ہیں؟ حج افراد کر رہے ہیں تو آپ کو حج افراد کی نیت کرنی ہے، حج قران کر رہے ہیں تو حج قران کی نیت کرنی ہے، حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ کو ممبئی یا کسی بھی آپ ایئرپورٹ سے روانہ ہو رہے ہیں، وہاں آپ کو حج کی نیت نہیں کرنی، وہاں آپ کو عمرہ کی نیت کرنی ہے۔ تمتع والے حج کی نیت اپنے ایئرپورٹ سے نہیں کریں گے، وہ تو حج کی نیت جب 8 ذی الحجہ کو 7 ذی الحجہ کو جب احرام باندھیں گے حج کا تب حج کی نیت کریں گے۔ تمتع والوں کو اپنے ایئرپورٹ سے صرف عمرہ کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ نیت کے اقسام اور نیت کے طریقے اور نیت کے مسائل انشاءاللہ آگے کی مجلس کے اندر آپ کو بتائے جائیں گے۔ کل انشاءاللہ سنیچر بعد نماز ظہر مفتی اعظم مہاراشٹر قاضی ممبئی حضرت علامہ مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ تشریف لائیں گے اور حج کی مکمل حج کے مسائل بتائیں گے، حجاج کرام کی تربیت فرمائیں گے۔ اس لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا۔ عورتوں کے لیے بھی خاص انشاءاللہ اہتمام ہوگا، پردے کا اہتمام ہوگا۔ ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو حج کرنے جا رہی ہیں وہ تشریف لائیں، اور حجاج کرام بھی زیادہ سے زیادہ تشریف لائیں انشاءاللہ۔